میں سمجھتا ہوں جی، ایک تو شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ نے یہ پروگرام یہاں کیا، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ جہاں تک اسامہ بن لادن کے اس آپریشن کا تعلق جو وقوع یہاں سرزد ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے جو تاثرات ہیں، اور یہاں تو آپ یہ سمجھیں کہ بڑے برے حالات ہیں لوگوں کا یہاں جو ہے، وہ پسماندگی جسے کہتے ہیں جی، بری حالت ہے لوگوں کی، کیونکہ یہ وہ ہمارا شہر ہے جو امن و امان کا گہوارہ تھا، اور کبھی اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا وقوع، کوئی ایسا واقعہ سرزد نہیں ہوا، اور یہ امریکہ نے آ کے ہمارے شہر پہ اس کے امن و امان تباہ کر دیا ہے، اور یہاں اسامہ کا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہم نے یہاں مار دیا ہے۔ حالانکہ کوئی فرد واحد ابھی تک امریکہ نے کیا ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو یہاں انہوں نے قتل کر دیا؟ کیا اس کے کوئی فوٹوگرافس انہوں نے پیش کیے ہیں؟ کوئی اس کی کہتے ہیں جی ہم نے دو بیویاں اریسٹ کی ہیں، اس کے بچے اریسٹ کیے ہیں، اس کے ساتھ 15 لوگ اور اریسٹ کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ ٹی وی پہ لائے؟ یا یہ کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کوئی یمن والی عورت ہے وہ واقعی اسامہ بن لادن کی بیوی ہے؟ کیا کوئی اس کا ایسا نکاح نامہ ہے؟ ہمیں تو اس پہ بھی شک ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ڈرامہ جو پہلے سے طے تھا، ایک پلاننگ تھی ان کی، وہ انہوں نے آ کے اپنا بار رچایا، لوگوں کا بڑا برا حال ہے یہاں۔ جی طاہر فراز عباسی صاحب ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایبٹ آباد کے پریزیڈنٹ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کے یہاں پہ کالج ہے، ان کے حوالے سے ہم پوچھیں گے، آپ بتائیں جو مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف نے آج تک اپنا خطاب کیا، کیا آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، نواز شریف صاحب نے آج پوائنٹس کو اجاگر کیا، اس کی ضرورت کافی دیر سے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک مثبت ان کا ایک کام ہے، اور اس پر عمل اگر کیا جائے اور یہ تمام چیزیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ظاہر کی ہیں اگر یہ سامنے لائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے جو کہ ہم سب سے چھپائے جا رہے ہیں، اور اس وقت افراد کے اندر لوگوں کے اندر جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ ہمارے مزید افراد موجود ہیں یہاں پہ، جی ہم بات کریں گے، آپ بتائیں گے میاں نواز اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کیا آپ نے آر وائی نیوز پر دی، آپ سے کیا تاثرات جو آپریشن کیا گیا تھا مسلم لیگ نواز نے کافی لیٹ یہ سب یہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے، انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے، لیکن اس کی بڑے عرصے سے ضرورت تھی۔ لیکن جی ہم تو ایک یا تین چیزیں جو ہے اس میں مینشن کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ادھر ایبٹ آباد میں جو یہ اٹیک ہوا ہے، یہ اس کا اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے۔ قانونی باتوں کو چھوڑیں کہ بغیر کوئی بتائے، بغیر دستک دیے ہوئے اور کوئی ریفائنمنٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کی تمام پبلک کی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور فارن پالیسی کے اوپر ہمیں ریفرینڈم کروانا چاہیے۔ یہ سب ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں، اکنامک پوزیشن ہماری کیا ہونی چاہیے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں اپنی فارن پالیسی کے اوپر کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کن ملکوں کے ساتھ اتحاد رکھنا چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ جی اقرار ہمارے ساتھ مزید لوگ بھی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے جو ایبٹ آباد کے کوئی مسائل ہیں اس حوالے سے آپ بتائیں، جو یہ واقعہ پیش ہے اس کے بعد ایبٹ آباد کے کیا مسائل کو بڑے ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے مشکل وقت میں ہم لوگوں کا ساتھ دیا، ہمیں ہر خبر دی اور پہنچائی ہم تک۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا، ہم غریب لوگ تھے، جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ سب غریب لوگ ہیں، نہ ہماری اتنی آرمی کمزور ہے، نہ اللہ جی کے حکم سے پاکستان کی عوام کمزور ہے۔ یہ جن لوگوں نے جو ڈرامہ کیا وہ خود اس کا بتا سکتے ہیں۔ آج 8 دن ہو گئے ہیں، ہمیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، ساما تھا بھی یا نہیں تھا، کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھیں میاں محمد نواز شریف نے اب سے کچھ دیر قبل یہ پریس کانفرنس کیا، آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ملکی سالمیت کے جو ابھی امریکن فورسز نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایبٹ آباد میں آ کے بمباری کی اور اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، آپ کیا سمجھیں میاں نواز شریف کا کافی لیٹ یہ نہیں ہے اور مسلم جو پریس کانفرنس کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہیں، انہوں نے ٹھیک باتیں کی ہیں، نواز شریف نے جو باتیں بھی کی ہیں ٹھیک کی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، آپ بتائیں گے، آپ یہ عام شہری ہیں، آپ بتائیں گے اوورال جو ایبٹ آباد کے مسائل کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کے آج قائد میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ پروگرام جو منعقد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسامہ کا جو سب سے بڑا جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے، اس ایبٹ آباد کے اندر اتنا پرسکون ماحول تھا ہمارا، ایبٹ آباد کے اندر کبھی بھی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے جان بوجھ کے۔ نواز شریف نے جو کچھ کیا ہے، لیٹ کیا ہے، بہرحال یہ کہ بہت اچھا کیا ہے جی،
मैं इंतहाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम जी, हम यहाँ पे तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी कॉलेजेस से हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ रखे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आप हमें बताएंगे ARY न्यूज़ ने जो पहले दिन से अभी तक जो अपनी नशरियात पेश की है उसामा बिन लादेन के इलाके पर, आप क्या मुतमईन हो उससे, उनको मज़ीद बेहतरी लाने में क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल मुतमईन नशरियात से, और उनको चाहिए कि और भी इस अच्छे नशरियात हमें दे दे। अच्छा, हमारे साथ एक और तालिब इल्म में मौजूद है यूनिवर्सिटी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे आपकी स्टडी किस तरह अफेक्ट हुई है उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद, जो ओवरऑल यहाँ पर सिक्योरिटी थी उस हवाले से आपको कोई सिक्योरिटी इफेक्ट तो नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इफेक्ट तो हुआ है, क्योंकि इलाके में जो है ना, पूरे इलाके में खौफ और हरास फैल गया था शुरू के पहले दिनों में। उसके बाद तो अभी तो माशाल्लाह काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन पहले काफ़ी हुए थे, हालात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। हर बंदे की जो है ना जहन में गैर यकीनी जो है ना एक हालत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी हालात में। जी, इकरार हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उन्हें किस हद तक इसमें इफेक्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे हमें मदऊ किया और हमसे व्यूज़ लिए। भाई असल में मसला ये है कि यहाँ पे ये जस्ट एक टॉपिक ड्रामा चल रहा है, हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि क्या चीज़, क्या हकीकत है, क्या फैक्ट्स हैं। पहली बात तो यह है कि लोगों के सामने लेके आया जाए कि ये क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हमारा ये जितना भी इलाका है टूरिज़म रिलेटेड इलाका है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, और यहाँ के जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं। चूँकि उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट कर दिया गया है, और लोगों के सामने कोई चीज़ सामने है नहीं है, बट यह है कि कारोबार डिस्ट्रॉय करके रख दिया इन लोगों ने। अच्छा, इसी हवाले से हम जारी रखेंगे अपनी। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ARY न्यूज़ की नशरियात देख रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आप बताएं, मियां नवाज शरीफ ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आवाम को एतमाद में ले रहे थे, यार ये ऑपरेशन किया गया इसके खिलाफ है, आपने समझ काफ़ी ये लेट किया, उनका बयान आया यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार शौकत हयात है, तहरीक हज़ारा का एक अदना सा वर्कर हूँ, और दो बातें अपना फ़र्ज़ समझते हुए अरबाब इक़्तिदार तक आवाम की तरफ से पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हज़ारा की सरज़मीन जो है और हज़ारा की जो आवाम है वो पाकिस्तान के मुहब्ब वतन लोग हैं और पुरअमन लोग हैं। आज से पहले कोई तारीख़ में ऐसा वाक़या मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी जगह पे कोई ऐसा काम किया हो जो मुल्क और कौम और आवाम के ख़िलाफ़, मतलब हज़ारा के लोगों की तरफ से किया गया हो। ये जो मसला है उसामा बिन लादेन का और हज़ारा की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस वाक़े का। अगर ये वाक़या उसामा बिन लादेन 4 या 5 साल से हज़ारा डिवीज़न में था, तो फिर अरबाब इक़्तिदार तक हम एक इंसानियत के हवाले से ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं कि ये 3-4 साल से जो पूरे कुर्रा अर्ज़ पे हज़ारों करोड़ों मुसलमानों का बेदरेज कत्ल किया गया है, तो उसके ज़िम्मेदार भी वो हैं। अगर जी, हमारे साथ मज़ीद अफराद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप हमें बताएंगे, आज वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट में खिताब किया है, आवाम को एतमाद में लिया है, उस हवाले से जो अरकान उन्होंने बताया। आप जी, मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब था ये सिर्फ़ और सिर्फ वो पंजाबी के एक मिसल के गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना। तो ये मिट्टी झाड़ी गई है, जनरली मतलब है ना उन्होंने अपने पहले खिताब में कोई ऐसा पैगाम दिया, ना कोई चीज़ वाज़े की। सारी चीज़ें इबाहम में हैं, और जो चीज़ मुबे में होगी, वाज़े नहीं होगी, उसका किसी को कोई समझ नहीं आ सकेगी। लोग ये समझना चाह रहे हैं कि असल हकीकत क्या है, हकीकत हमसे छुपाई जा रही है, और कौम ये जानना चाहती है कि ये जो कुछ हुआ इसका बैकग्राउंड क्या था, इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं, ज़ाहिर है अरबाब इक़्तिदार जो इस मुल्क पे इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग भी हैं, बिलखुसूस एबटाबाद सियाहत के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, इस हवाले से हम पूछेंगे सियाहत को किस हद तक नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन के बाद। आप बताइए कितना। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसन ARY का। बेसिकली एबटाबाद हमारा बहुत पुरअमन शहर है, और इन्होंने टोपी ड्रामा रचा के हमारे शहर का अमन तबाह कर दिया है। ये अमेरिका सबसे बड़ा टेररिज्म तो अमेरिका, सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमेरिका है, उसने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया और हमारे मुल्क के अंदर आके उसने हमारे ही मतलब घर में आके हमला किया उन्होंने। तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, ख़ुसूसन ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, ये मतलब होश के नाखून वो कर लें, और ये आवाम जिससे उठ गई तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। जी, हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ। और आपने मियां नवाज शरीफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी देर से आवाम को एतमाद में नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ARY को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया। मियां साहब ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, हम उनकी तायद करते हैं। हमारे हुक्मरान, हमारे यहाँ अटैक हो रहा है, अमेरिका का अटैक कर रहा है, और हमारे हुक्मरान, हमारी कातिल पार्टी जिसको जरदारी साहब ने खुद फरमाया, उनसे वो हलफ ले रहे हैं। ये तो हाल है हमारे हुक्मरानों का। वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की आप सेनेट में, आप क्या समझ रहे हैं? वो आवाम को उसमें आवाम उनकी तकरीर से सेटिस्फाई हैं?
عوام آف کورس ہم تو کوئی ان سے بالکل مطمئن نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹوپی ڈرامہ ہے, ان کو کوئی عوام کا خیال نہیں ہے. وہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں, ڈالر کے عوض سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس قوم کو انہوں نے بیچ دیا, اس ملک کو انہوں نے بیچ کر رکھ دیا. ہم مزید طالب علم سے بات کریں گے, بالخصوص ایبٹ آباد پورے ہزارہ ڈویژن میں دیکھا جائے, پورے ملک میں دیکھا جائے تعلیم کے حوالے سے مقبول ترین ہے. اس حوالے سے بھی طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے, ان کی اسٹڈیز میں کس حد تک افیکٹ پڑے. جی اپنا نام جی زیاد بول رہا ہوں. پہلے جو ہے ہمارے کالج لیول پہ بہت زیادہ خوف راز تھا. اسٹوڈنٹس میرے خیال میں ایک ویک تک پورا ویک کالج نہیں گئے ہم لوگ. کافی ادھر ڈر تھا ہمیں کہ ابھی یہ امریکہ کہیں اٹیک نہ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ والوں نے ایک سازش کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے تھا. ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے, یہ خود ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ ہماری کرپٹ حکومت ہے, عوام کو جاگنا چاہیے. جی مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. آپ بتائیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کس طرح آپ کی افیکٹ پڑی ہے اسٹڈیز؟ یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی ہے. یہاں پر بالکل ہمارے قریب پی ایم اے پہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے ریڈار کیسے جام ہو گئے, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے ان کا. ہماری گورنمنٹ صحیح ہمیں صحیح جواب نہیں دے رہی ہے ہمارے سوالوں کا. یہاں پر کوئی ہمارے خود مختاری کو چیلنج کیا جاتا ہے, کچھ بھی کریں تو. جی مزید افراد سے بھی ہم بات چیت کریں گے اس حوالے سے. جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سینٹ میں خطاب کیا گیا, اور اس کے ساتھ میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کافی لیٹ یہ پریس کانفرنس آج سامنے آئی ہے. اب آپ کیا سمجھیں جو میاں نواز شریف نے آج پریس کانفرنس کی ہے, جو عوام کا جو مین مسئلہ تھا اس حوالے سے کافی لیٹ نہیں ہے جو سالمیت کی خلاف ورزی کی گئی؟ بالکل لیٹ ہے. میاں صاحب نے یہ فرمایا جناب جو یہ حملہ کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا کہ کون ہے, اور پھر بھی ایکسپریس نہیں کرتے کہ کون ہے. وجہ یہ کہ جب وہ کریں گے تو سامنے اختلاف آئے گا, اور دوسرے بھی ان کے خلاف اسی طرح پٹ کریں گے. اور زیادہ تر آرگومنٹ اسی طرح دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے اور ہے, یہ ساتھ نام لے کے نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح میڈیا کرتا ہے, میڈیا میں بھی یہ کام ہوتا ہے. جی ہم مزید لوگوں سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. میں تو یہ کہوں گا یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ مشرف کے بوئے ہوئے کانٹے ہیں جو اب ہم کاٹ رہے ہیں. ہماری عسکری اور فوجی قیادت میں اگر تھوڑی بہت غیرت رہ گئی تو وہ استعفیہ دیں اور ہماری قوم کی جان چھوڑیں. جی اسی حوالے سے ہم کریں گے, سینٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو سینٹ میں وزیر اعظم کا خطاب تھا, اس خطاب کو آپ نے سنا یار وائی نیوز پہ, آپ کیا سمجھیں ہیں یہ جو وزیر اعظم کی طرف سے خطاب کیا تھا, عوام کو اعتماد میں انہوں نے لیا ہے اتنے دیر سے؟ نہیں میرے خیال سے نہیں. ٹوپی ڈرامہ سارا رچایا انہوں نے, سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. مسئلہ ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کیا. جی ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. بالخصوص جو آج ابھی میاں نواز شریف کی جانب سے پریس کانفرنس کی آپ نے آر وائی نیوز پر دیکھی, آپ کیا سمجھیں جو اعتماد میں لیا گیا ہے عوام کو اتنی عرصے؟ یار مجھے تو نہیں ہے کہ نہیں اس نے اعتماد میں, اگر ابھی تک اعتماد میں لیا ہوتا تو اس کا بھی کام تھا. ابھی تک سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا. آج کتنے دن ہو گئے ہیں, آج 10 دن کے بعد بات کر رہے ہیں یار. آج پریس کانفرنس کبھی وزیر اعظم کے آج 2 دن پہلے بھی تھے, 8 دن کے بعد. ٹھیک ہے, سب ٹروپی ڈرامہ ہے اس میں. جی یہاں پہ ایبٹ آباد کے لوگ تھے ہمارے ساتھ, وہ بھی موجود ہیں, ان سے بات چیت ہم کریں گے اس حوالے سے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. جی اقرار, یہ ابرال آپ کا ایبٹ آباد کی صورتحال پہ جو یہاں کے عوام ہیں وہ بتا رہے تھے. ابھی ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں بیک ٹو دا اسٹوڈیو. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ایبٹ آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشفاق, اور وہاں موجود لوگوں کی بڑی تعداد کی آراء آپ نے دیکھی, اور زیادہ تر جو قوی رائے تھی, جو رائے ابھر کر سامنے آئی وہ یہی تھی کہ اوباما نے اسامہ کے حوالے سے ایک ڈرامہ رچایا ہے, اور اس کے اثرات ایبٹ آباد پر اور ملک بھر میں ان لوگوں کے مطابق دیکھے جا رہے ہیں, جو کہ منفی اثرات ہیں. لوگوں کی رائے آپ نے ملاحظہ کی. نون لیگ کے قائد کے آج کے بیانات کے حوالے سے, آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ لوگ مطمئن تھے, لیکن